بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں احتجاج کیا اور ایک جلوس نکالا، اور بھیڑیوں نے یہ مطالبہ اس جلوس میں رکھا کہ بکریوں کو آزادی دی جائے، انہیں گھر میں قید نہ کیا جائے۔ ہم بکریوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات جب بکریوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بھیڑیوں کو اپنا محسن سمجھا اور ان کے مطالبے کو ماننے کے لیے مزید اپنے مالک پر دباؤ دیا کہ بھیڑیے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی بات کو مانا جائے اور ہمیں آزادی دی جائے۔ اور ان بکریوں کے اندر ایک بڑھیا بکری رہتی تھی۔ وہ بوڑھی بکری ان نوجوان بکریوں کو سمجھانے لگی کہ دیکھو بیٹا، یہ بھیڑیے ہمارے کبھی بھی محسن نہیں ہو سکتے، کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، خیرخواہ نہیں ہو سکتے، یہ ضرور اس میں کوئی چال ہے، تم ان کے مطالبے کی طرف کان نہ دھرو۔ لیکن وہ نوجوان بکریاں کہنے لگی، اماں آپ خاموش ہو کے بیٹھیں، آپ کو کیا پتہ یہ جدید زمانہ ہے، یہ نئی نسل کا زمانہ ہے اور یہ آزادی کا زمانہ ہے، ہم باہر نکلیں گے، کھیتوں میں گھومیں گے، پھریں گے، ہمیں آزادی ملے گی۔ وہ بوڑھی بکری سمجھاتی رہی، لیکن یہ بکریاں نہیں مانی۔ بالآخر بکریوں کا مالک بھی مجبور ہوا اور انہوں نے ان بکریوں کو آزادی دی، اور جب وہ باہر نکلیں تو پہلے سے شکار کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بھیڑیے انہوں نے بکریوں پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ ساری بکریوں کو کھا لیا۔ اس حکایت سے ہمیں آج کے اس دور کے اندر ایک سبق ملتا ہے کہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے وہ بھیڑیے جن کے اندر خواہشات نفس اور ہوس کے پجاری، آج وہ عورتوں کو باہر لانے کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دی جائے، عورتوں کو باہر لایا جائے، عورتوں کو بازار کی زینت بنایا جائے۔ اور جب یہی عورتیں باہر نکلتی ہیں تو یہی نفس کے پجاری ان عورتوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ بھیڑیے کبھی بھی ہمارے محسن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خصوصاً مسلمان ماؤں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ ہماری پاکیزہ شریعت نے ہمیں عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں عورت کا تحفظ ہے، عورت کی عزت کا تحفظ ہے۔ ہمارے نبی نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ آج یہ بات کی جاتی ہے جدت پسندوں کی طرف سے، اور وہ اپنی سہیلیوں سے یہ کہتی ہیں جو خود نئے اسٹائل اور جو خود اس معاشرے سے متاثر ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھو جی آپ کیا گھر کے اندر پردے میں رہتی ہیں، ماڈرن بنیں، ہماری طرح باہر آئیں، ماڈرن بنیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک پردے دار خاتون نے اسی قسم کی ایک عورت کو جواب دیا، اور وہ بڑا پیارا جواب تھا۔ اس نے کہا آپ ماڈرن نہیں ہیں، ماڈرن تو ہم ہیں۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا ماڈرن آپ کیسے ہیں، آپ تو برقع پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، ہاتھوں میں گلوز پہنتی ہیں، آپ کیسے ماڈرن ہیں؟ ماڈرن تو ہم ہیں، بال کھول کے چلتے ہیں، بالکل اپنا سکڑا ہوا لباس پہنتے ہیں اور بالکل آزادی سے گھومتے ہیں، ماڈرن تو ہم ہیں۔ لیکن اس پردہ دار خاتون نے کہا ماڈرن کی تعریف کیا ہے؟ نئے اسٹائل، نئے انداز کو ماڈرن پن کہتے ہیں۔ تو سنو، جو تمہارا اسٹائل ہے بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے باہر آنا، یہ تو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا اسٹائل ہے، جب عرب کی عورتیں بغیر پردے کے گھوما کرتی تھیں۔ لیکن یہ پردہ، یہ تو ہمارے نبی نے ایک نیا اسٹائل عورت کو دیا ہے، ایک نیا انداز دیا ہے۔ تو ماڈرن اگر نئے اسٹائل کو کہتے ہیں تو پردہ دار عورت حقیقت میں ماڈرن ہے، بے پردہ عورت کبھی بھی ماڈرن نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس وقت جو باطل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔